السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو ماہ رمضان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ماہ کا لفظ فارسی زبان کا ہے اور رمضان کا لفظ عربی زبان کا ہے۔ ماہ کے معنی ہے مہینہ، اور رمضان کے معنی ہے گرمی، یا رمضان کے معنی ہے حرارت۔ اسی طرح رمضان کے معنی ہے روشنی، اور رمضان کے ایک معنی ہے جلا بخشنا۔ اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں ماہ رمضان سے متعلق۔ عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے، کہا جاتا ہے رمض الصائم۔ رمض الصائم کا مطلب ہے روزے کی وجہ سے روزے دار کے معدے میں بھوک پیاس کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو رمض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس گرمی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا باطن مضبوط ہوتا ہے، انسانی دل کی حرارت کنٹرول ہوتی ہے، صحیح طرح سے دل کنٹرول میں رہتا ہے، اور انسانی دل جو ہے روشنی اور گرمی پاتے ہیں۔ دلوں میں جو غفلت، سستی، کاہلی اور ایک قسم کی ٹھنڈک تھی وہ روزہ رکھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے رمضت النسل، یعنی نیزے کی دھار کو دو پتھروں کے درمیان کوٹ کر اور تیز کیا جاتا ہے۔ نیزے کی دھار کو دو پتھروں کے درمیان کوٹ کر جب تیز کیا جائے اس عمل کو رمضت النسل کہتے ہیں۔ تو رمضان بھی ایک ایسا ہی آلہ ہے جو مسلمان کے ایمان کو تیز کر دیتا ہے۔ کس طرح سے تیز کر دیتا ہے کہ پورا سال مسلمان کا ایمان صحت مند رہتا ہے۔ اس کی گرمی مسلمان کے ظاہر اور باطن کو سنوارتی ہے اور مسلمان کو عبادات کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ ایک ایسا مسلمان جو پورا سال گناہوں میں جکڑا ہوا رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے،
اور قرب اللہ حاصل کر کے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے، اس کے اوپر رنگ نظر آتا ہے کہ واقعی اس پر اللہ کا رنگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اس انداز میں گزاریں کہ ہر طرح کی رنجشوں سے ہم پاک ہوں، کسی سے کوئی رنجش نہ ہو، کوئی کسی سے کہنا چاہیے غصہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اللہ بندے اللہ کو بھی راضی کریں، بندوں کو بھی راضی کریں، اور بندوں میں خاص طور سے والدین ہم سے راضی ہوں، اس کی ہم فکر کریں۔ ہم غور کریں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ والدین راضی نہیں ہیں تو اس ماہ مبارک کے آنے اور چلے جانے کے باوجود اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت اور امن کی فضا قائم کی جائے، گناہوں سے توبہ کیا جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارا جائے، اپنے باطن کو بھی سنوارا جائے، تمام فرائض، واجبات، سنن اور نوافل پر نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے عمل کیا جائے بلکہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ جب تک ہم اس طریقے پر عمل نہیں کریں گے، ڈٹے رہنے والے لفظ پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں رمضان کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ نمازوں میں رمضان کے آنے سے پہلے سستی تھی، اب وہ چستی میں تبدیل ہو جانی چاہیے۔ رمضان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم احسن سے احسن طریقے پر گزاریں گے، اچھے سے اچھا کر کے گزاریں گے۔ اور جب ہم احسن طریقے پر گزاریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ماہ مبارک کی جو تجلیات ہیں، ماہ مبارک کی جو برکات ہیں، وہ ہم سمیٹ سکیں گے۔ اور اس کے سمیٹنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے سمیٹنے کے لیے ضروری ہے گناہوں سے پرہیز۔ پہلے جتنے گناہ ہو گئے ہوں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، اور صبح سے شام تک کے اپنے شیڈول پر نظر ڈالیں، جتنے بھی غیر ضروری کام ہیں ان کو ہٹا دیں، اور عبادات کی ایک ترتیب بنائیں، ایک ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ عبادات انجام دینی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو۔ روزی کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے ہیں، روزی کے مسائل کو حل کرنا ہے، روزے کی جو پابندیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، روزے کے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کو سمیٹ دیا جائے اور ان میں عبادات کو ترجیح دی جائے، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، دعائیں قبول کروانے کا مہینہ ہے۔ اپنے رب سے مناجات کی جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگائی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ سب تک لے جاؤ، دوڑو، اور صرف اکیلے نہیں دوڑو۔ سابقو کا جو لفظ ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ یعنی ایک وقت میں دوڑ میں کئی لوگ شریک ہوں، ریس لگی ہوئی ہے اور ریس میں دیکھا جائے کون آگے جاتا ہے۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، سب تک لے جاؤ۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اس جنت کا تذکرہ کیا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ قرآن کریم کی میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام۔ عام حالات میں بھی ایک مسلمان کا اللہ کے کلام سے ضبط رہنا چاہیے، رابطہ رہنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں تو خصوصی رابطہ ہونا چاہیے۔ ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہاں واقعی اس کو قرآن کریم سے عشق ہے۔ عاشق قرآن بننے کی ضرورت ہے، عاشق قرآن بننے کا یہ مہینہ ہے۔ اور قرآن کریم کے عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دو واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ زمانہ قریب کے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، قاری فتح محمد صاحب، الحمدللہ مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا۔ قاری فتح محمد صاحب نابینا ہوا کرتے تھے، میں نے تو صرف ان کی زیارت کی اور مسافہ کیا، اس سے آگے مجھے نہیں معلوم، لیکن حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حرم
सारी दुनिया तवाफ़ कर रही, दुनिया के लोग आते हैं और तवाफ़ करते हैं, लेकिन कारी फ़तेह मोहम्मद साहब के तवाफ़ का तरीका बिल्कुल ही अलग है कि जनाब कारी साहब तवाफ़ कर रहे हैं, दो लड़के इधर दो लड़के इधर उनको कुरान सुना रहे हैं। चार लड़कों का चार मुख्तलिफ पारों से, कोई 5वां पारा पढ़ रहा है, कोई 15वां पढ़ रहा है, कोई 26वां पढ़ रहा है, कोई 18वां पढ़ रहा है, कोई खुलासा ये कि चार मुख्तलिफ जगहों से चार हाफिज लड़के उनको कुरान सुना रहे हैं और वो तवाफ़ करते जा रहे हैं। दो इधर उनके मौजूद हैं, उनकी मईयत में वो तवाफ़ कर रहे हैं। और तवाफ़ की जो दुआएं हैं, तवाफ़ करते हुए जो दुआएं होनी चाहिए वो दुआएं भी अपनी ज़बान से अदा करें। साथ ही साथ उन चारों में से एक ने गलती की तो फौरन वो जो 5वें पारे वाला है उसके लिहाज से गलती उसी बताना, वो जो 18वें पारे वाला है उसके लिहाज से उसको गलती बताना, वो जो 26वें पारे में है वो उसको उसके लिहाज से उसकी गलती बताना, वो जो तीसरा पारा पढ़ रहा है और लेके चार मुख्तलिफ जगहों से चार हाफिज हज़रत कारी फ़तेह मोहम्मद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को कुरान सुना रहे हैं और वो तवाफ़ में भी मशगूल हैं, तवाफ़ की दुआएं भी पढ़ रहे हैं। जिसने गलती की उसको फ़ौरन मुतनबे करें, अरे यहाँ तुमने कैसे पढ़ा, उसने जो है मामूली सी मुतशाबे से लग गया, फ़ौरन उसको रोक दिया, अरे क्या पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ो। अजीब बात है, चार मुख्तलिफ हाफिज़ों का कुरान सुनते हुए तवाफ़ हो रहा है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब मद्दुल्लाह ने फरमाया कि ये नूरानी तवाफ़ है, ये क्या चीज़ है, ये कुरान करीम से इश्क है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस माह मुबारक में अपना ताल्लुक़ कुरान करीम से इतना बढ़ाएं कि हम आशिक़ कुरान कहलाएं। और आगे चलिए, कुरान करीम के आशिकों का एक और वाक़या सुना देता हूँ। हमारे ही बुज़ुर्गों में, अकाबिरीन में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत कारी रहीम बख्श साहब नव्वरल्लाहु बरक़दहू। वाकई आशिक़ कुरान थे, अजीब व गरीब करामात हैं कारी रहीम बख्श साहब नव्वरल्लाहु बरक़दहू की। आलम ये था, तमाम मदरसों में ये होता है कि सुबह 8 से 12 बजे तक पढ़ाई होती है, 12 बजे छुट्टी हो जाती है, भाई खाना खाएं, कुछ देर आराम करें, कैलूला, फिर नमाज पढ़ें और नमाज के बाद फिर दोबारा मदरसा शुरू हो जाता है। तमाम इसमें यही इसी पर होता है। और हज़रत कारी रहीम बख्श साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ भी यही था, आम मामूल यही था कि भाई 8 से 12 पढ़ाई हो गई, 12 बजे छुट्टी हो गई, खाना खाना है और खाने के बाद कैलूला है। लेकिन कारी रहीम बख्श साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का कैलूला भी बड़ा अजीब व गरीब होता था। जिन तलबा, वो जो तलबा हैं जिनको छुट्टी दे दी है वो तो आम तलबा हैं, वो ख़ास तलबा जो ख़ास नहीं बल्कि ख़ासुल ख़ास हज़रत के खादिमीन में शुमार होते थे, वो जो किसी ने कहा है कि उसको छुट्टी न मिली जिसे सबक याद हुआ, जिन्हें सबक याद था उसको अपने करीब बुला लेते थे, 4 लड़कों को। अब कारी साहब चारपाई पर लेटे हुए हैं, कैलूला फरमा रहे हैं, दाहिनी करवट लेटे हुए हैं, कैलूला फरमा रहे हैं। 2 लड़के दाएं तरफ हैं, एक सराने एक पैंती, 2 लड़के बाएं तरफ हैं, एक सराने एक पैंती, 4 लड़के उनको कुरान सुना रहे हैं। और वो कारी साहब सो रहे हैं, बज़ाहिर कैलूला कर रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, तलबा उनके खर्राटों की आवाज़ भी सुन रहे हैं। अचानक किसी से कोई गलती हुई तो इधर से गलती हुई तो यूँ इशारा, उधर से गलती हुई यूँ इशारा, इधर से गलती हुई उसको इशारा, हूँ करके, अरे क्या पढ़े इधर से। ये कारी साहब सो भी रहे हैं, कैलूला भी फरमा रहे हैं, कैलूले में खर्राटे भी ले रहे हैं और साथ ही साथ इतना दिमाग हाजिर है कि गलती कौन कर रहा है। 4 हाफिज़ों से कुरान सुनते जा रहे हैं, ये कारी साहब का कैलूला था। ज़रा सोचिए कैसा कुरान से इश्क है कि 24 घंटे इसी काम में लगे रहना है। और जो शख्स 24 घंटे इसी काम में लगा रहेगा फिर यकीनन उसकी ये करामत ज़ाहिर होगी। कारी रहीम बख्श साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ये करामत थी कि, और वो जो कैलूला फरमाते थे, ख़ासतौर पर जो तलबा सामने होते थे, तो अगर वो गलती करी तो कारी साहब हूँ भी नहीं करते थे, इशारा भी नहीं, सिर्फ आँख खोल के यूँ देख रहे थे। घूर के देखना इसका मतलब उसने गलती की, फ़ौरन वो फिर पीछे से दोहराता। तो जो कैफियत उनकी सोते वक्त खर्राटे दोपहर के कैलूले में होती थी, बेआईनी यही कैफियत उन पर नज़र की कैफियत तारी है। आखिरी वक्त है, 4 तरफ हुक्म दे दिया, आ जाओ, 4 तरफ 4 तालिब इल्म कुरान सुना रहे हैं और 4 तालिब इल्म कुरान सुना रहे हैं, नज़र की कैफियत तारी है। वो जो कुरान सुना रहे उसमें से किसी से गलती हो गई तो कारी साहब ने घूर कर देखा, इसका मतलब तुमने गलत पढ़ा है,
اس نے قرآن صحیح کیا، قاری صاحب نے آنکھیں بند کی اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئی. ذرا تو اور کیجئے کہ کیسی عجیب بات ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کریم سے عشق ہے. یہ حضرات جو ہے قرآن کریم یاد نہیں کرواتے تھے، پتھر پر جیسے کھدائی ہوتی ہے اسی طرح سے دل پر نقش کروا دیا کرتے تھے. قبرستان میں قبر پر جیسے کتبہ ہوتا ہے تو کتبے کے اوپر پتھر کے اوپر پینٹ سے لکھوایا نہیں جاتا کہ وہ تو اڑ جائے گا جلدی سے، باقاعدہ اس کی کھدائی ہوتی ہے، پھر اس کھدائی کو کے اندر سیاہی بھری جاتی ہے تو پڑھا جاتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے. تو یہ حضرات پتھر پر دل پر جو ہے نا وہ نقش کر دیا کرتے تھے قرآن کریم کو. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو شاگرد ہوتے تھے سبحان اللہ، مشہور تھا کہ ارے صاحب قاری رحیم گوش صاحب کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، ان کو تو جو قرآن یاد ہوگا ایسا قرآن تو کسی اور کو یاد ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر صرف یہی نہیں تھا بلکہ ان حضرات کا پڑھانے کا جو انداز تھا وہ یہ کہ ایک ایک طالب علم پر توجہ کرنا. کوئی طالب علم اگر کن ذہن ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھا الگ رہے ہیں، اس کو کچھ تحفے تحائف الگ دے رہے ہیں، ٹافی وغیرہ دے رہے ہیں، بسکٹ دے رہے ہیں، چھوٹا بچہ اس کے لحاظ سے. اور فرمایا کہ جو طالب علم کمزور ہوتا ہے تہجد کے اٹھ کر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تہجد کی نماز تہجد کے لیے اٹھنا اور نماز تہجد میں دعائیں مانگنا کہ یا اللہ یہ بچہ جو ہے ذرا کچھ کن ذہن ہے، یہ ذرا پیچھے جا رہا ہے، یا اللہ اس کے ذہن کو آپ کھول دیجئے اور خدا کرے کہ یہ بھی اچھی طرح سے پڑھنے لگ جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کریم سے عشق ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہم بھی قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، ہم بھی اپنے عشق کا اظہار کریں. چلتے چلتے ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن بہرحال اس کے تذکرے میں اتنی کہنا چاہیے کوئی خرابی بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ آپ کے ہاں آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سے زیادہ تراویحوں کے جو پروگرام ہیں 25-27 تراویحیں ہو رہی ہیں. اس سال بھی، گزشتہ سال بھی ایسے ہی کوئی پروگرام تھا. اور اس کا یہ جو چارٹ لگا ہوا ہے جو اس وقت بورڈ پر لگا ہوا ہے، یہ پچھلے سال یہاں سے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا آزاد کشمیر کسی بزرگ کے یہاں. ان بزرگ کا جو تبصرہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمانا یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد میں عاشقین قرآن ہے، یہ عاشقین قرآن کی مسجد ہے الحمدللہ، کہ قرآن اتنے قرآن کریم ختم ہو رہے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ رپورٹ لی کہ یعنی ایسے تو نہیں کہ ایک دو کھڑے نہیں، پتہ چلے کہ ہر جگہ جہاں تراویح ہے وہاں لوگ کھڑے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، سننے کے خواہشمند ہیں. اور پھر نماز تراویح الگ ہے، پھر جناب علی وہ قیام اللیل کے سلسلے الگ ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوششیں ہیں قرآن کریم سے عشق اور قرآن کریم سے تعلق کو بڑھانے کی. ان کوششوں میں ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص کا تعلق قرآن کریم سے بڑھ جائے، قرآن کریم سے عشق ظاہر ہو جائے، تاکہ معلوم ہو کہ واقعتاً اس ماہ مبارک کا ہم حق ادا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے کیا نعمت ملتی ہے؟ اسے یہ نعمت ملتی ہے کہ پچھلی تمام دشمنیاں، عداوت، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور جب مضبوطی سے تھامو گے تو اس کا نقد پھل تمہیں یہ ملے گا کہ دشمنیاں، عداوت، رنجشیں سب ختم ہو جائیں گی. اس کا اگر حال دیکھنا ہو تو ذرا مدینہ منورہ کی جو زندگی تھی اس پر نظر ڈال دیجیے. مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام ہے اوس، دوسرے کا نام ہے خزرج. ایک زمانہ تھا کہ یہ کیفیت تھی کہ دونوں میں جنگیں چلتی رہتی تھی، برس ہا برس ختم نہ ہونے والی جنگیں. ایک وقت وہ بھی تھا. اور اسی آسمان نے، اسی زمین نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے یہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد باہم شیر و شکر ہی نہیں ہو گئے. ایک وقت وہ تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کا خون بڑھتا تھا. خون کے پیاسے جو ہیں وہ آپس میں ملے اور ان کا خون بڑھے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کرامت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی. یہ کرامت ہے قرآن کریم کی. اور جب مسلمان آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں تو دشمنان اسلام کو یہ چیز بہت کھٹکتی ہے.
دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان متحد و متفق ہوں. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلسل دشمن کی کوششیں جاری و ساری ہیں. وہ وقتاً فوقتاً شرانگیزی سے کام لیتا رہتا ہے. ان کی سرتوڑ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے مسلمان الگ ہو جائیں. ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب وہ ایک ہے، خانہ کعبہ وہ ایک ہے، اور روضہ اقدس پر حاصل ہوتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے. اور ان تمام چیزوں کی عشق و محبت میں مسلمانوں کی عشق و محبت میں روز اضافہ ہو رہا ہے. پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ہزاروں پابندیاں لگا دو، ہزاروں کہنا چاہیے کوششیں کر لو کہ مسلمانوں کو وہاں نہ جانے دیا جائے، مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت سے روکا جائے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے حرمین شریفین حاضری میں کمی نہیں آ رہی، الحمدللہ زیادہ ہی زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم عجیب و غریب کتاب ہے. اس قرآن کریم میں قوت ہے جذبات کو ابھارنے کی. کیسی قوت ہے؟ ایسی قوت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں. لیکن جذبات کو ابھارنے کی جو قوت ہے یہ ہم کب حاصل کر سکیں گے؟ جبکہ قرآن کریم کے معانی پر نظر کریں. معانی پر نظر ہوگی، جس نے قرآن کریم کے معانی پر غور کیا اس کی تو دنیا ہی بدل گئی. فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور ایسے نہیں تھے، چیلنج کر کے ڈاکہ ڈالتے تھے، اعلان کر دیتے تھے، اطلاع دیتے تھے کہ آج میں تمہارے گھر ڈاکہ ڈالوں گا، ہمت ہے تو مجھے روک لو. چیلنج کر کے ڈاکہ ڈالنے والا شخص اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکوؤں کا سردار، وہ اپنے اسی پروگرام کے تحت ایک مرتبہ رات کے وقت چھتوں پہ سیر کر رہے تھے. مختلف چھتوں سے، اس چھت سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اچانک کان میں آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کا کلام سن کر ان کے اندر خشوع کی کیفیت ڈر جائیں اللہ کے کلام سے؟ کیونکہ معانی سمجھتے تھے، فوراً ذہن میں بات آئی، فوراً کہہ دیا بلا، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. وہ انہوں نے چوری ڈاکے سے توبہ کر لی، اور کہاں تو ڈاکوؤں کے سردار سے کہاں جو ہے ولیوں کے سردار بن گئے. کیا صورتحال ہے؟ یہ صورتحال، یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ معانی کو سمجھ گئے تھے. ان کا دل اللہ کی نصیحت اور دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا فوراً. اور ذرا سوچیے کہ ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی. فضیل بن عیاض کے دل میں جا کر اتر گئے، اور فوراً وہ کہنے لگے بلا بلا، ہاں وہ وقت آ گیا ہے. ایک اور واقعہ سن لیجئے. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، بہت بڑے فقہ اور حدیث کے امام تھے. وہ جا رہے تھے کہ جنگل میں ڈاکوؤں انہیں گھیر لیا چاروں طرف سے، اور ان کی تلاشی لینے لگے کہ جو کچھ ہے سب نکالو اور لے جائیں گے. اور جو تلاشی لے رہا تھا وہ عام ڈاکو نہیں تھا، ڈاکوؤں کا سردار تھا. امام اصمعی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ جو چوری کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے اشارہ کیا اس پیٹ کی طرف کہ صاحب پیٹ کی خاطر کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا پیٹ کی خاطر کرتے ہو تو سن لو اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق تو آسمانوں میں لکھا جا چکا ہے، اور جو لکھا جا چکا ہے وہ تمہیں لازمی دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ کر دیا وَمَا تُوعَدُونَ. اس رزق کے تم تک پہنچانے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اس کے مطابق رزق تمہیں مل کر رہے گا. تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے. آیت کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار پر کپ کپی طاری ہو گئی. اسی وقت اس نے توبہ کر لی، اور آگے چل کر وہ ڈاکوؤں کا سردار جو ہے وہ ولیوں کا سردار بن گیا. ذرا غور کیجئے کہ ان واقعات میں آخر کیا وجہ ہے کہ مختلف قسم کے ڈاکوؤں پر قرآن اثر کر رہا ہے. مجھے غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی آیت میرے اوپر اثر کر رہی، آپ کو غور کرنا چاہیے ہمارے اوپر اثر کر رہی. کیوں؟ اکثر و بیشتر اثر نہ کرنے کی وجہ یہ کہ ہم الف لام میم سے اور والناس تک پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، قرآن کے مطالبات کیا ہیں، قرآن ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے
کہ بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو امام اسماعی رحمہ نے وہ جو ڈاکوؤں کے سردار سے ملاقات ہوئی تھی وہ تو راہ راست پر آ گیا، وہ بات آئی گئی ہوگی، امام صاحب بھول گئے، یاد بھی نہیں رہا۔ چند سال، کئی سال درمیان میں گزر گئے۔ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے کہ طواف کے دوران دیکھا کہ ایک صاحب لمبا جبہ پہنے ہوئے، سر پر عمامہ اور بڑی نورانی شکل اور بڑی لمبی داڑھی، وہ آ کر فوراً سے لپٹ گئے۔ کہنے بھائی کون ہو تم؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ کہنے آپ نے نہیں پہچانا؟ کہنے میں وہی ڈاکوؤں کا سردار ہوں جس کو آپ نے قرآن کریم کی آیت سنائی تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آپ کے سنانے کے انداز سے میں نے توبہ کر لی تھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں سیدھے راستے پر آ چکا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کریم کے معنی سمجھنے کا اثر ہے۔ اور آگے چلیے، ماہ مبارک سے متعلق تو کافی باتیں کچھ ہو گئی، اب کچھ باتیں روزے سے متعلق۔ روزے کے سلسلے میں قرآنی ہدایت یہ ہے کہ بھئی روزے تم سب پر فرض ہیں، کتب علیکم الصیام، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو رخصت بھی دے دی، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کوئی شخص مریض ہے فی الحال روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی شخص سفر میں ہے، مشقت والا سفر ہے، وہ فی الحال اگر روزے کو مؤخر کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ تو ہے قرآن کریم کی ہدایت۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جس کو چھینکیں آئیں، جس کو نزلہ ہوا، جس کو ذرا سا کچھ ہوا، وہ نمبر 1 تو روزہ چھوڑ دے گا۔ سفر نہیں ہے تو سفر کرے گا کہ مسافر کے لیے روزے کی اجازت، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اور پھر مزید مفتی صاحب سے یہ معلوم کرے گا کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے۔ ارے بھائی روزے کا فدیہ کتنا ہے یہ تو بعد میں معلوم کرنا ہے، اس سے پہلے یہ معلوم کرو کہ روزے کا فدیہ یعنی کون لوگ ہیں جن کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہر بیمار، ہر مسافر، ہر ایک کے ساتھ روزے کا فدیہ کا حکم نہیں۔ روزے کے فدیے کے باقاعدہ احکامات ہیں، اس کی باقاعدہ شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں اور فدیہ ادا کیا جائے، انتہائی بوڑھا شخص ہے، 80-90 سال عمر ہو گئی ہے، یا کسی ایسے مرض میں گرفتار ہے کہ اب اس کے صحت یابی کی توقع نہیں ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ بھئی اس کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو قطع نظر اس کی کہ یہ معلوم کریں کہ روزے کا فدیہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ ہر کس و ناقص، ہر وہ شخص جو بیمار ہوا، خواتین کے ساتھ مسائل ہیں، جی ڈیلیوری کیس ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، جی وہ روزہ نہیں، فدیہ کتنا یہ بتا دیں۔ بھائی یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا فعدۃ من ایام اخر، آپ کو روزے رکھنے ہیں، اگر ابھی نہیں رکھ رہے تو بعد میں قضا کرنی ہے، تو روزے کی قضا کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یعنی ہم جو ہے دو انتہاؤں کے درمیان ہیں، ایک طرف ذرا سی بات پر روزہ چھوڑ دینا اور فدیہ ادا کرنے کی فکر کرنا، دوسری طرف قرآن کریم نے ہمیں سہولت دی ہے، رخصت دی ہے، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن نہیں صاحب عمل نہیں کریں گے بہادر بنیں گے، شیر بنیں گے، تو ایسے شیر بہادر بننا بھی قرآن کریم نے نہیں سکھایا۔ اس سلسلے میں واقعہ ہے، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پرانے بڑی بڑی بزرگ ہستیاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ تو دیگر بزرگوں کے علاوہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شوق ہوا کہ میں بھی ذرا جاؤں حضرت کی خدمت میں اور حاضری دوں اور حضرت کی زیارت سے مستفید ہو جاؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تھانہ بھون سے چلا گنج مراد آباد جانے کے لیے، اور جناب علی وہاں پہنچا، ابھی جا رہا تھا، راستے میں ایک مجھے بڑے میاں مل گئے، ان کی عمر اچھی خاصی تھی، 80 سال سے عمر زیادہ ہوگی، اور لگ بھی رہا تھا کہ بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ خیر ہم دونوں پہنچے وہاں۔ حضرت کے ہاں طریقہ کار یہ تھا، رمضان کے مہینے میں ملاقات کا وقت ظہر کی نماز کے بعد، اور جب بھی ملاقات ہوگی تو آنے والے سے 3 سوال کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 کون ہو، نمبر 2 کہاں سے آئے ہو، نمبر 3 کیوں آئے ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے، ہم دونوں رمضان کے مہینے میں وہاں پہنچے۔ ظہر کی نماز کے بعد جو وقت تھا اس وقت پر کمرے میں ہمیں بلایا گیا، اور حضرت ذرا جلالی مزاج کے تھے، تو مجھ سے پہلے وہ ضعیف العمر صاحب تھے، ان کا نمبر تھا پہلے، وہ آگے بڑھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اب سوال کیا جا رہا ہے کون ہو، صاحب میرا یہ نام ہے، کہاں سے آئے ہو، فلانی جگہ سے آئے ہوں، کیوں آئے ہو، زیارت کے لیے آئے ہوں۔
اب 3 کے بعد چوتھا سوال، روزہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا، اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ شریعت نے جو سہولت دی ہے، جو رخصت دی، اس پر کون عمل کرے گا؟ اور تمہیں چاہیے تھا کہ مسافر تھے تم تو روزہ نہ رکھتے، تم نے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا۔ اب یہ بتاؤ کہ شریعت نے جو رخصت دی ہے اس پر عمل کیا کافر کریں گے، مشرک کریں گے؟ کون کرے گا؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور تمہاری حالت دیکھو، اس حالت میں تم نے یہ کیا کہنا چاہیے سفر کے دوران روزہ رکھا، تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اب یہ بڑے میاں سے جو کچھ بات چیت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ تو ایک طرف ہو گئے، اب ان کا نمبر تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میرا نمبر تھا، میں آگے بڑھا، سلام علیکم، خیر خیریت کے بعد وہی 3 سوال مجھ سے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، تینوں مقاصد بیان کر دی، تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ چوتھا سوال، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جوان تھے، سوال کیا کہ روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ فوراً آگے بڑھے، گلے لگا دیا اور فرمایا کہ بہت بالکل صحیح ہے، تم نے روزہ رکھا، بڑی اچھی بات ہے، قرآن کریم نے رخصت دی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے رخصت نہیں ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک کی کیفیت الگ ہے۔ تم ماشاءاللہ جوان ہو، تم نے اگر رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا تو بہت اچھا کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، مسائل جو ہیں ان کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں۔ اور معلومات کے لفظ پر ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں آخر میں کہ معلومات کے لیے مفتی گوگل سے جو ہے وہ آپ ان سے رابطہ قائم نہ کریں، سمجھیں، الٹے سیدھے لوگ ہر کس و ناقص جس سے چاہو سوال کرو، نہیں بھائی، اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے آپ کے پاس مستند لوگ موجود ہیں پوری کراچی میں الحمدللہ، بہت ہیں دارالفتہ، جس سے چاہے آپ رابطہ کریں، رابطہ قائم کریں، اس سے مسائل معلوم کریں، مستند جو ادارے ہیں وہاں سے مسائل معلوم کریں، اور مسائل معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کے مسائل صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب عبدالقیم صاحب کو کینسر ہے، جناب فاضل صاحب، شعیب اقبال صاحب، غلام جیلانی صاحب، معید الرحمان صاحب،